ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جس گھر سے نگار بیگم اور تانیہ در نایاب کو نکالنے کے پلان بنا رہی ہیں، بہت جلد در نایاب اس گھر کی مالکن ہوگی، کیونکہ غضنفر بی جی کی آخری وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گھر در نایاب کے نام لگانے والا ہے۔ اب تانیہ نے تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، اپنی دوست کی مدد سے پکچرز اور ویڈیوز ایڈٹ کر کے زاویار کو در نایاب اور جنید کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں کا اچھا خاصا افیئر چل رہا ہے اور تمہارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ چار زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ کیونکہ در نایاب اور جنید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان دونوں کی آپس میں شادی ہونا چاہیے تھی، جبکہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھی۔ لیکن زاویار کو ان پکچرز اور ویڈیوز پہ بالکل بھی یقین نہیں آتا، بلکہ تانیہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا ہے اور تھوڑا شک بھی کہ شاید تانیہ جان بوجھ کے در نایاب اور جنید کے خلاف مجھے بھڑکا رہی ہے، کیونکہ زاویار نے تو جب بھی دیکھا ہے جنید کو تانیہ کے لیے کنسرن دیکھا ہے۔ اور جہاں تک در نایاب کی بات ہے تو در نایاب لاکھ بیوقوف کم عقل سہی، لیکن زاویار یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ در نایاب بد چلن نہیں ہو سکتی۔ اب تانیہ زاویار کی طرف سے تو مایوس ہو جاتی ہے اور جب اپنی دوست کو یہ سب بتاتی ہے تو دوست کہتی ہے ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے ہم زاویار کا دل در نایاب کے خلاف نہیں کر سکے تو در نایاب کا دل زاویار کے خلاف کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی تو وہ زاویار کا گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی نا، تب تو چلو بی جی زندہ تھیں اس لیے در نایاب کو منا کے گھر واپس لے آئیں، اب تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اب اگر در نایاب زاویار کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے تو اسے منا کے واپس لانے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تانیہ کو اپنی دوست کا آئیڈیا بہت پسند آتا ہے، اسے کہتی ہے لیکن یہ سب ہم کریں گے کیسے؟ تو اس کی دوست کہتی ہے یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد وہ در نایاب کو کال ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ در نایاب بات کر رہی ہیں، دراصل میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں اور زاویار ایک دوسرے کو 1 سال سے بے حد پسند کرتے ہیں، بلکہ زاویار تو مجھ سے شادی کے خواہش مند بھی ہیں۔ آپ کو اندازہ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی گیا ہوگا کیونکہ زاویار نے آپ کو اپنے کمرے سے بھی باہر نکال دیا ہے، اور مجھے زاویار نے بتایا تھا کہ میں صرف در نایاب کو اس لیے کچھ دن کے لیے برداشت کر رہا ہوں کہ حیدر ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن مجھے یقین دلایا ہے کہ جلد ہی حیدر کے لیے کوئی اچھی نرس کا انتظام ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ در نایاب کو پہلے تو بہت زور کا جھٹکا لگتا ہے کہ کہیں زاویار نے سچ میں مجھے اپنے کمرے سے اسی وجہ سے تو نہیں نکالا کہ ان کا باہر کسی اور سے چکر چل رہا ہے۔ لیکن پھر در نایاب کو بی جی کی آخری وصیت یاد آتی ہے کہ در نایاب کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا اور اپنے حق کے لیے لڑنا۔ تو در نایاب تانیہ کی دوست سے کہتی ہے کہ اگر آپ کا اور زاویار کا آپس میں چکر چل بھی رہا ہے تو یہ سب بتانے کے لیے آپ نے مجھے کس لیے کال کی ہے؟ اگر وہ آپ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو بس ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں اس گھر سے تو نہیں جانے والی۔ اب دوست تو حیرت سے تانیہ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا یہ بیوقوف اور کم عقل ہے، لیکن یہ تو مجھے کافی شاطر معلوم ہوتی ہے۔ تانیہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ در نایاب کو اتنی زبان کیسے لگی۔ اب دوسری طرف نگار کو تو شدید غصہ ہے کہ جب زاویار نے در نایاب کو اپنے کمرے سے نکال کے اس کی ساری سیٹنگ گیسٹ روم میں کر دی تھی تو اس کی جرت کیسے ہوئی زاویار کی مرضی کے خلاف اپنا اور حیدر کا سامان پھر سے اس کے کمرے میں شفٹ کروانے کی۔ اس لیے وہ اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہے تو غضنفر بجائے در نایاب کے خلاف بولنے کے اس بار نگار کو ہی ڈانٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو، یہ ان دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے۔ ہسبینڈ وائف میں 100 بار لڑائی ہوتی ہے، 100 بار صلح ہو جاتی ہے۔ اگر در نایاب زاویار کے کمرے میں شفٹ ہوئی ہے تو یہ مت بھولو کہ وہ اس کے نکاح میں ہے اور وہ کمرہ اتنا ہی در نایاب کا بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو ان معاملات سے دور ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ نگار تو اپنے شوہر کے یہ بدلتے رنگ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ میری انگلیوں کے اشاروں پہ ناچنے والا یہ غضنفر آج اسے اتنی زبان لگ گئی کہ میرے ہی خلاف بول رہا ہے اور اس 2 ٹکے کی لڑکی در نایاب کی سائیڈ لے رہا ہے۔ اس لیے غضنفر سے کہتی ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی
کہ آپ اس ان پڑھ جاہل گوار لڑکی کی اتنی حمایت کریں اور اپنی بیوی کے خلاف بولیں؟ تو غضنفر بھی نگار کو دو ٹوک بتا دیتا ہے کہ آج تک میں تمہاری باتوں پر عمل کرتا رہا، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو گنوا دیا۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا کہ بی جان مرتے ہوئے مجھ سے ناراض تھیں۔ تمہاری لالچ نے میرا دماغ ایسا خراب کیا کہ میں اپنی ماں پر ریوالور تاننے پر مجبور ہو گیا اس سے سب کچھ اپنے نام کروانے کے لیے، حالانکہ یہ سب کچھ تو آٹومیٹکلی میرے نام ہی ہونا تھا۔ اور پھر غضنفر نگار کو وارن کرتا ہے کہ تم نے درِ نایاب کے خلاف جتنی چالیں چلنی تھیں چل لی۔ بیجی جب تک زندہ تھیں وہ درِ نایاب کو پروٹیکٹ کرتی رہیں اور درِ نایاب انہی کی پسند سے اس گھر میں آئی ہے۔ میری ماں ایک جہاں دیدہ عورت تھی، اگر وہ درِ نایاب کو اس گھر کی بہو بنا کر لائی ہے اور وہ اسے اس گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہے تو یقیناً اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اب اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو میں درِ نایاب کی ڈھال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ درِ نایاب کو اس گھر سے کون نکالتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کے سن لو کہ تمہارا تو یہ خیال تھا نا کہ جب بی جی سے میں اپنی پراپرٹی اپنے نام لگواؤں گا تو اس کے بعد تم مجھ سے یہ سب کچھ اپنے نام لگوا لو گی۔ شاید میں بیوقوف بنا رہتا اور تمہارے اشاروں پر اسی طرح سے ناچتا رہتا، لیکن اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ اب تم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ اس پراپرٹی میں سے پھوٹی کوڑی بھی میں تمہارے نام لگاؤں گا۔ نگار تو ہکا بکا رہ جاتی ہے غضنفر کو یوں بدلتے دیکھ کر اور سوچتی ہے کہ اس سے پہلے غضنفر بی جی کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ گھر درِ نایاب کے نام لگا دے، مجھے زاویار سے بات کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اس درِ نایاب کو گھر سے نکال باہر کرو۔ لیکن اس کے لیے وہ سب سے پہلے حیدر کے لیے نرس کا انتظام کرتی ہے تاکہ زاویار کے پاس درِ نایاب کو اس گھر میں رکھنے کے لیے کوئی جواز بھی موجود نہ ہو۔ اب زبردستی درِ نایاب سے بچہ چھین کے نرس کے حوالے کر دیتی ہے اور درِ نایاب کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نگار زاویار سے کہتی ہے کہ اب تو حیدر کے لیے بہت اچھی نرس کا انتظام ہو گیا ہے اور یہ لڑکی بہت تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے تو اس کا سارا سامان گیسٹ روم میں شفٹ کروا دیا تھا اور کتنے دھڑلے سے واپس تمہارے کمرے میں آ دھمکی ہے اور برات جمان ہو چکی ہے۔ اس لیے بیٹا بہتر یہی ہے کہ اسے طلاق دو اور یہاں سے چلتا کرو۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تبھی تو تم نے اسے اپنے کمرے سے نکالا تھا۔ زاویار اپنی ماں کی باتیں سن کے سوچتا ہے کہ مجھے درِ نایاب سے کم نفرت تو نہیں ہے، اور بے شک حیدر کے لیے نرس کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں زاویار کا دل نہیں چاہتا کہ وہ درِ نایاب کو اس گھر سے نکالے۔ بہرحال اپنی ماں کے سامنے چپ ہی رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف نرس پتہ نہیں حیدر کو کیا کھلاتی پلاتی ہے کہ ایک دم سے اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ اب نرس بھاگتے ہوئے درِ نایاب کے پاس ہی آتی ہے۔ اب درِ نایاب جب حیدر کا بند ہوتا ہوا سانس دیکھتی ہے تو اسے لے کر باہر کی طرف بھاگتی ہے جہاں جنید موجود ہوتا ہے۔ وہ فوراً جنید کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں حیدر کو کیا ہوا ہے۔ جنید حیدر کو پکڑتا ہے، اسے تھپکی وغیرہ دیتا ہے تو حیدر کا سانس پھر سے بحال ہو جاتا ہے اور درِ نایاب کے بھی سانس میں سانس آتی ہے، لیکن اب تک وہ رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ تو جنید کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ بھلا ممی کو کیا ضرورت تھی حیدر کے لیے نرس رکھنے کی، ایک ماں سے بڑھ کر بھلا بچے کا خیال کون رکھ سکتا ہے۔ اب اسے پتا ہے کہ نگار بیگم سے بات کرنا تو فضول ہے، تو وہ سیدھا زاویار کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ زاویار پہلے سے ہی غصے میں کھڑا تھا اور سوچ میں گم تھا کہ کہیں تانیہ ٹھیک تو نہیں کہتی، کیونکہ زاویار کو یہ تو نہیں پتا کہ حیدر کی طبیعت خراب تھی، بس اس نے یہ منظر دیکھا تھا کہ درِ نایاب نے حیدر جنید کی گود میں دیا تھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ اب جنید جب زاویار سے کہتا ہے کہ بھائی فوراً اس نرس کو فارغ کریں اور حیدر کو واپس بھابھی کے حوالے کریں، کیونکہ ایک ماں سے بڑھ کر بچے کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، تو زاویار کہتا ہے کہ ممی نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ جنید کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے حیدر درِ نایاب کے حوالے نہ کیا تو مجھے مجبوراً آپ کے اور ممی کے خلاف پولیس میں کمپلین لکھوانی پڑے گی۔ زاویار حیران ہو جاتا ہے اور جنید سے کہتا ہے کہ تم اس درِ نایاب کے لیے اپنے بھائی کے خلاف جاؤ گے؟ جنید کہتا ہے اس درِ نایاب کے لیے نہیں، حیدر کے لیے، اور حیدر سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور میں آپ سے بے حد پیار کرتا ہوں۔
اور اگر آپ کے دماغ میں تانیہ نے کوئی ایسی ویسی بات ڈال دی ہے نا مجھے اور در نایاب بھابھی کو لے کر، تو یہ بات میں بہت پہلے سے جان چکا ہوں کہ تانیہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا دل در نایاب بھابھی کے خلاف کرنا چاہتی ہے۔ لیکن بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ تانیہ جیسی عورت کی باتوں میں آ کے در نایاب بھابھی جیسے ہیرے کو گنوا مت لیجئے گا۔ ایسی لڑکی پھر آپ کو کبھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ جنید کی یہ باتیں سن کے تو زاویار کے دماغ پہ جو تھوڑا بہت تانیہ کی باتوں سے پردہ پڑا تھا وہ فوراً سرک جاتا ہے اور اسی وقت وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنی ماں سے دو ٹوک بات کرے گا کہ میں در نایاب کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ غضنفر یہ گھر جلد سے جلد در نایاب کے نام لگا دے تاکہ نگار بیگم اور تانیہ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔